اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم سلام علیہ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر ہے واہ 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 بے شک۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر ہے واہ واہ واہ۔ سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی قاضی ملت بھی، مفتی شرع بھی قاضی ملت بھی، علم اسرار کا ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار کا ماہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے واہ۔ ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر ہے واہ۔ سر باطن بھی ظاہر بھی ہے عبد القادر ہے واہ۔ حضرات محترم، قرآن شریف کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ 11ویں شریف کا مقدس مہینہ ہے اور 11ویں پارے کی آیت ہم نے تلاوت کی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ حضرات محترم، آیت کا مطلب تو آپ نہ جانے کتنی بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن آپ اندازہ کریں، پہلے کسی چیز کی تعریف بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے وصف جو ہے فضائل و مراتب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں قرآن مقدس نے ترتیب کو الٹ دیا۔ پہلے فضائل بیان کیے گئے، پہلے مراتب بیان کیے گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی غم نہیں ہے، یہ وہ مقدس گروہ ہے جس کو حزن و ملال نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد میں تعریف بیان کی جاتی ہے، کون ہے وہ لوگ جن کو حزن و ملال نہیں ہے، کون ہے وہ لوگ جن کو غم نہیں ہے، کون ہے وہ لوگ جن کے یہ مراتب و فضائل ہے۔ تب قرآن مقدس نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ حضرات محترم، بغیر تقوی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہو، آج آپ اس سے مقدس میں حاضر ہوئے ہو، یا ایسے اللہ کے ولی نہیں بنے ہیں، یا ایسے آپ ان کے آستانے پر حاضر نہیں ہوئے ہو، بلکہ انہوں نے خدا کی عبادت کی ہے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کیا ہے، تب پروردگار عالم نے مقام عطا فرمایا ہے۔ سنت مصطفیٰ پر عمل کیا ہے، تب یہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہلِ گہرے نتھو پہلے سب کے سب بابا بن جائیں، سب کے سب ولی بن جائیں۔ آج آپ دیکھتے ہو، نہ جانے کتنے رنگ کے بابا بنے گھومتے ہیں، بڑے ہرے کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے بابا بن گئے، پیلے کپڑے پہن لیے، بابا بن کے آ گئے۔ حضرات محترم، اور 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے ہیں، اس کے ہاتھ بھی پہنے ہیں اور بابا بن کے آ گئے۔ 2-4 شعبے دکھا دیے، آپ ان کی کرامتیں سمجھ رہے ہو، آپ ان کی جو ہے ولایت سمجھ رہے ہو، بہت بڑے کرامت والے ہیں، بہت بڑے پہنچے والے ہیں۔ حضرات محترم، آپ یقین جانے سنت مصطفیٰ پر جو عمل نہ کرتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت۔ حضرات محترم، شریعت اسلامیہ میں 4.5 ماشا کی ایک انگوٹھی چاندی کی جائز ہے، ایک لگوا لی۔ اب آپ بتاؤ
شریعت نے ایک حد باندھی کہ اگر انسان آدمی ہو، اگر تم آدمی ہو تو ایک انگوٹھی سے زیادہ چاندی کی پہن نہیں سکتے۔ اب وہ کیسے بابا ہے جو اتنی انگوٹھیاں پہنے گھومتے ہیں، لوہے کی پہنے ہیں، اسٹیل کی پہنے ہیں، نہ جانے کس کس دھات کی پہن کے گھومتے ہیں۔ آپ بتاؤ جو شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو، جو رسول کے خلاف کام کر رہا ہو، سنت کی پاسداری جو نہ کرتا ہو، سنت کی حفاظت نہ جو کرتا ہو، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کرو حضرات محترم، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، 30 سال تک خدمت کرتا رہا۔ 30 سال خدمت کرنے کے بعد وقت سفر باندھا اور کہا حضور کی بارگاہ میں چلے سلام کرنے کے لیے، میں اپنے آپ گھر جا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا، کہا حضور میں گھر جا رہا ہوں، اجازت دے دیجیے۔ کہا کیوں بھائی، اتنے دن سے آئے ہو اور تم نے اپنے آنے کا کوئی مدعا بیان نہیں کیا، آخر کیا وجہ تم ہماری خدمت میں رہے، اس غرض سے آئے تھے؟ کہا حضرت بڑی تمنائیں لے کر کے آیا تھا، بڑی امید لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، لیکن حضرت میری تمنائیں پوری نہیں ہوئی۔ کہا کون سی تمنا لے کر کے آئے تھے؟ کہا حضور ہم مرید ہونے کی غرض سے آئے تھے، ہم مرید ہونے کی غرض سے آئے تھے، ہم نے سوچا حضور کی کوئی کرامت دیکھ لوں، جس کو دل کرامت سمجھے ہم مرید ہو جائے، لیکن 30 سال کے عرصے میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اب میں دل برداشتہ ہو کر اپنے گھر جا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باتیں ہیں، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا اچھا تم نے کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ کہا حضور کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس 30 سال کے عرصے میں تم نے مجھے کبھی شریعت کے خلاف کام کرتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 30 سال تم یہاں رہے ہو، اتنے عرصے میں تم نے سنت مصطفیٰ کے خلاف کوئی کام دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی میں نے زبان سے فحش کلامی کی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہو جاتی ہے؟ سنت مصطفیٰ پر جو عمل کرے، شریعت پر جو عمل کرے، بڑی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم آج باباؤں کے چکر میں پڑے ہو، آستانے پر آپ آ جاؤ، حاضری تو ساری مشکلیں ٹل جائیں گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے مقدس ولی ہے، جن میں ریاکاری نہیں ہے، جن میں دکھاوا نہیں ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اپنی کرامتوں کو ایسے چھپاتا ہے جیسے حائضہ عورت اپنے حیض کے کپڑے کو چھپاتی ہے۔ لیکن آج باباؤں کو آپ دیکھو، ذرا سی کوئی بات ہو گئی اپنی کرامتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے واقعات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زبان سے اپنی کرامتیں بتاتے ہیں۔ آپ اندازہ کرو اگر ایک وقت کے بغیر عذر شرعی کے نماز چھوڑ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے بہکاوے میں نہ آؤ، آپ اس کے شعبہ بازی کے چکر میں نہ پڑو۔ حضرات گرامی بتاؤ، آپ شعبہ بازی کے چکر میں پڑ جاؤ گی، آپ کی دولت برباد ہوگی، آپ کا وقت برباد ہوگا، آپ کا جو ہے وقت برباد ہوگا اور آپ پریشان رہو گے۔ اللہ والوں کے آستانے پر آؤ، حاضری دو، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، یقیناً آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی، آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ہے، آج تو حضرت عالم یہ ہے بڑے علم سے کوسوں دور ہے، مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، دعا تعویذ کی 2-4 کتابیں رکھ لیا، دعا تعویذ کرنے لگے، بابا بن گئے۔ حضرات محترم ولایت جو ہے دعا تعویذ کرنے سے نہیں آتی، ولایت کپڑے پہننے سے نہیں آتی، ولایت بڑے بڑے باؤ رکھنے سے نہیں آتی۔ حضرات محترم اگر سر چھڑانے سے ولایت مل جاتی تو جتنے کشمیر سمندر میں تو سب اللہ کے ولی ہو جاتے۔ ہوا میں اڑنے سے ولایت اگر مل جائے تو جتنے چیل کوے ہیں سب اللہ کے ولی ہو جائے۔ آج کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہو، شریعت کے خلاف چل رہا ہو، ایمان والا نہ ہو، تو اگر وہ ہوا میں اڑ رہا ہو پھر بھی آپ اسے کرامت نہ سمجھو، آپ اسے جو ہے کہانت سمجھو، وہ کرامت نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم شعبہ بازی کی چکر میں نہ پڑو، آپ دیکھو حضرات محترم سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں چلو، علم تو حاصل لوگ نہیں کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی سیرت کو آپ دیکھو، آپ کی والدہ محترمہ آپ کو پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہے۔ جب رخت سفر باندھا، رخت سفر باندھنے کے بعد جب عبد القادر جیلانی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں مدرسہ،
ماں نے بلایا بیٹا عبد القادر میں تم کو ایک نصیحت کرتی ہوں، یہی میری نصیحت ہے، یہی میری وصیت ہے، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اتنا کہا سرکار غوث اعظم سے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، نہ جانے کتنے باتیں ان کو بتا دیتے ہیں، بیٹا یہ مت کرنا، بیٹا وہ مت کرنا، ایسے کرنا، ایسے رہنا، ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ لیکن اے سرکار غوث اعظم کی والدہ، آپ نے اپنے بیٹے عبد القادر سے کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی بات نہیں بتائی، صرف اتنا ہی بتایا کہ عبد القادر جھوٹ مت بولنا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ جواب دیتی ہے، میرے جد کریم مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میری نظروں کے سامنے ہے۔ ایک آدمی آنے والا آتا ہے، عرض کرتا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن میں 4 گناہ کرتا ہوں، آپ کے کہنے سے صرف ایک گناہ چھوڑوں گا۔ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے میں نے پہلے وعدہ کر لیا ہے کہ ایک ہی گناہ چھوڑوں گا، آپ بتائیں میں کون سا گناہ چھوڑ دوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کون کون گناہ کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ چوری میں کرتا ہوں، شراب میں پیتا ہوں، زنا میں کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، یہ 4 گناہ کرتا ہوں یا رسول اللہ، اب ان میں سے آپ بتائیں کون سا گناہ چھوڑ دوں؟ آقا فرماتے ہیں جاؤ تم جھوٹ مت بولنا، جاؤ جھوٹ مت بولنا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد سوچنے لگا کتنا اچھا مذہب اسلام تھا، پہلے سے مجھے معلوم ہوتا بہت پہلے مسلمان ہو جاتا، صرف ایک گناہ چھوڑنے کی بات۔ ایک گناہ میں کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولوں گا، باقی سارے گناہ کروں گا۔ بڑی مستی میں جا رہا، شراب کھانا پہنچا، شراب کھانے میں شراب کی بوتل اٹھایا، منہ سے لگانا چاہا، منہ کے قریب بوتل ہے، مان اس کے ذہن میں خیال آتا ہے نبی کی بارگاہ میں وعدہ کر چکا ہوں، نبی کی بارگاہ میں عہد کر چکا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر شراب میں نے پی، آقا کریم نے پوچھ لیا آج تم نے کون سا کام کیا ہے، جھوٹ تو اب ہم بول نہیں سکتے، اس لیے نبی کی بارگاہ میں وعدہ کر چکے ہیں۔ اگر میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے شراب پی ہے، آج میں نے شراب پیا ہے، صحابہ کے درمیان کتنی بڑی ندامت ہوگی، کتنی پشیمانی ہوگی۔ شراب کی بوتل پھینک دیا، اب چلا جس عورت سے اس کا معاشرہ تھا، زنا کی تیاری کیا، زنا کی تیاری کرنے کے بعد زنا ہی کرنا چاہتا تھا، نام اس کے ذہن میں بات آ گئی، رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہ بولیں گے۔ اگر اس کے شوہری نے پوچھ لیا آج تم نے کون سا کام کیا ہے، جھوٹ تو ہم بول نہیں سکتے، اس لیے نبی سے وعدہ کر چکے ہیں اگر سچ بولیں گے اتنی بڑی پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی۔ حضرات محترم زنا سے بھی توبہ کیا، اب گیا چوری کرنے کے لیے، چوری کرنے کی نیت سے گھر میں گیا، گھر کا باندھا اکٹھا کیا، گٹھری بنائی، سر پہ رکھا، چلنے ہی والا تھا، بعد اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ اگر جھوٹ تو ہم بول نہیں سکتے۔ آقا نے پوچھا آج تم نے کون سے کام کیے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے یا رسول اللہ آج چوری کی ہے، سچ بولا اگر کتنی ندامت ہوگی، کتنی پشیمانی ہوگی۔ چوری کا سامان پھینک دیا، آپ پہنچے نبی کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا ایک گناہ چھوڑنے کا، یا رسول اللہ میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب میں کوئی گناہ نہیں کروں۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ جواب دیتی ہے یہی حدیث میرے پیش نظر تھی، میں نے اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو کہا بیٹا جھوٹ مت بولنا، گویا کہ میں نے یہ نصیحت و وصیت کر کے سارے گناہوں پر بند مان دیا، اب اس کے آگے کوئی گناہ ہو ہی نہیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اور آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے
اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، ساری کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے، ساری دنیا اس کے زیر لگی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کی بکریاں بھیڑ کے شیروں کے ساتھ ایک پنڈھک پر پانی پی رہی ہے، ایک ساتھ چل رہی ہے۔ لوگوں نے کہا عجیب معاملہ ہے، شیر کا عالم تو یہ ہے بکریوں کو چھوڑ دے، بکریوں کا عالم تو یہ ہے شیر کو دیکھ کر بہت زیادہ ہو جائے، لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے، شیر اور بکری ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت رابعہ بصری سے پوچھا، اے رابعہ بصری ذرا یہ بتا تیرے بکریوں نے شیر سے کب سے دوستی کر لی ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا جب سے ہم نے اپنے خدا سے دوستی کر لی ہماری بکریوں نے شیروں سے دوستی۔ اللہ کے تو بندے بن کے دیکھو، اللہ کے ہو جاؤ گے، ساری کائنات آپ کے زیر لگی ہو جائے گی۔ اچھا اللہ کا محبوب بندہ آدمی بنتا کب ہے؟ فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جب اللہ قریب کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں۔ گویا کہ کان بندے کے ہے، ہاتھ بندے کے ہے، آنکھ بندے کی ہے، سماعت کی طاقت خدا کی ہے اور بصارت کی طاقت خدا کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی صفتوں کا مظہر ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہاں سے پکارے بغداد میں غوث اعظم سنتے ہیں، یہاں سے پکارے بہرائچ میں غازی پاک سنتے ہیں، یہاں سے پکارے اجمیر میں خواجہ پاک سنتے ہیں۔ بات یہ ہے وہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا۔ اور حضرات گرامی وقار اور مومن کا عالم تو یہ ہے ينظر بنور تقو بفراست المومن ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے مومن دیکھتا ہے، اس کی فراست سے ڈرو۔ حضرات گرامی وقار ایک یہودی تھا جنیو پہنتا تھا اور کئی بزرگوں کی بارگاہ میں گیا کہ حضور اس حدیث کا مطلب بتائیے کہ تقو بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کسی نے نہیں بتایا۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں جب پہنچا اس نے سوال کیا حضور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پہلے اپنا جنیو توڑو، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو، اس کے بعد حدیث کا مطلب پوچھو۔ اس نے کہا حضور اتنے بزرگوں کی بارگاہ میں گیا، اتنے ولیوں کی بارگاہ میں گیا، لیکن کسی نے میری حقیقت کو نہ جانا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں سب نے تجھے پہچان لیا تھا، سب نے تجھے پہچان لیا تھا، لیکن تیری قسمت کا حصہ میری بارگاہ میں لکھا تھا، اس لیے کسی نے تجھے کچھ نہیں بتایا۔ حضرات محترم یہ ہے اللہ والے بہادر شاہ بابا کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے ہو، محبت کے ساتھ حاضری دو، نظر و نیاز پیش کرو، دعائیں مانگو، یقیناً پروردگار عالم آپ کی وہ آپ کے صدقے میں آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ حضرات محترم جو آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے، اس کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت اپنی المرفوع شریف میں فرماتے ہیں ایک اللہ والے تھے اور کچھ عقیدہ مسلمانوں کا تو عالم ہے، اللہ والوں کا جہاں نام سنا بھیڑ لگ جاتی ہے، جانے لگتے ہیں۔ دو عالم صاحبان تھے، وہ بھی گئے ان کی زیارت کے لیے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اللہ والے جو تھے انہوں نے جب نماز سے نماز ادا کی، نماز پڑھایا، قرآن کی جب تلاوت کر رہے تھے پیچھے جو عالم صاحبان کھڑے تھے انہوں نے دل میں خیال کیا کہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن قرآن ہم ان سے اچھا پڑھ لیتے ہیں، قرآن ہم ان سے اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ بات دل میں آئی، چلی گئی، صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد وہ لوگ گئے باہر رفع حاجت کے لیے، ایک تالاب میں نہانے لگے، کپڑے اتار کے باہر رکھ دیے، یا کپڑے اتار کے باہر رکھ کے نہانے لگے، اتنے میں شیر آیا، کپڑوں پر بیٹھ گیا، کپڑوں پر بیٹھا ہے شیر، اب وہ باہر ہے اندر ہے، شیر باہر ہے، باہر نکلے تو کیسے نکلے، سامنے شیر بیٹھا ہے، خانقاہ میں ناشتہ تیار ہو گیا، حضور نے کہا تو عالم صاحبان آئے تھے وہ کہاں ہے؟ مریدین نے عرض کیا حضور وہ نہانے کے لیے گئے تھے، شیر آگے کپڑوں پر بیٹھ گیا، آپ غصے میں آئے، جلال میں آئے،
چلے تالاب کی طرف، دیکھا واقعی شیر بیٹھا ہے، شیر بیٹھا ہے. آپ نے کھینچ کے تماچا شیر کو مارا، شیر کو ہلاتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا. آپ نے فرمایا میرے مہمانوں کے ساتھ یہ بدسلوکی. اس کے بعد عالم صاحبان سے آپ فرماتے ہیں آپ حضرات باہر نکلے، کپڑے پہنے، خانقاہ میں چلے، ناشتہ تیار ہے. عالم صاحب جو ہے شرمندہ ہے، نیچے سر نیچے کیے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چل دیتے ہیں. راستے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے زبان کو سیدھا کیا وہ شیر سے ڈرتا ہے، اور جس نے اپنے دل کو سیدھا کیا شیر اس سے ڈرتا ہے. حضرات محترم اپنے دل کو سیدھا کرو، پروردگار عالم کی جانب رو لگاؤ، خدا کے ہو جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے گا. خدا تمہارا ہے، ساری کائنات تمہاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.